نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. فضائل اعمال حکایت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں جو بعد میں بڑے زاہدوں اور بڑے علماء سے ہوئے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ ابو ذر ایسے علم کو حاصل کیے ہوئے ہیں جس سے لوگ عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے. جب ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پہل خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے واسطے مکہ بھیجا. جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہیں، اس کے حالات معلوم کرے اور اس کے کلام کو غور سے سنیں. وہ مکہ مکرمہ آئے اور حالات کو معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ میں نے ان کو اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا اور ایک ایسا کلام سنا جو نہ شاعر ہے نہ کہانوں کا کلام ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مجمل بات سے تشفی نہ ہوئی تو خود سامان سفر کیا اور مکہ پہنچے اور سیدھے مسجد حرم میں گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا مصلحت کے خلاف سمجھا. شام تک اسی حال میں رہے. شام کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے. مسافروں کی، غریبوں کی، پردیسیوں کی خبر گیری، ان کی ضرورتوں کا پورا کرنا ان حضرات کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا. اس لیے ان کو اپنے گھر لے آئے، میزبانی فرمائی، لیکن اس کے پوچھنے کی کچھ ضرورت نہ سمجھی کہ کون ہو، کیوں آئے ہو. مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا. صبح کو پھر مسجد میں آ گئے اور دن بھر اسی حال میں گزرا. یہ خود پتہ نہ چلا اور دریافت کسی سے کیا نہیں. غالباً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی. ان کو خیال ہوا ہو کہ صحیح حال معلوم نہیں ہوگا اور بدگمانی کی وجہ سے مفت کی تکلیفیں علیحدہ رہی. دوسرے دن شام کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال ہوا کہ پردیسی مسافر ہے، بظاہر جس غرض کے لیے آیا ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اس لیے پھر اپنے گھر لے گئے اور رات کو کھلایا سلایا، مگر پوچھنے کی اس رات بھی نوبت نہ آئی. تیسری رات کو پھر یہی صورت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ تم کس کام سے آئے ہو. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اول ان کو قسم اور عہد و پیمان دیے اس بات کے کہ وہ صحیح بتائیں. اس کے بعد اپنی غرض بتلائی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ وہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جب صبح کو میں جاؤں تو تم میرے ساتھ چلنا، میں وہاں تک پہنچا دوں گا. لیکن مخالفت کا زور ہے، اسی لیے راستہ میں اگر مجھے کوئی شخص ایسا ملا جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہو تو میں پیشاب کرنے لگوں گا یا اپنا جوتا درست کرنے لگوں گا تو تم سیدھے چلتے چلنا، میرے ساتھ ٹھہرنا نہیں جس کی وجہ سے تمہارا میرا ساتھ ہونا معلوم نہ ہو. چنانچہ صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پیچھے پیچھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. وہاں جا کر بات چیت ہوئی. اسی وقت مسلمان ہو گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکالیف کے خیال سے فرمایا
اپنے اسلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے اسی وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اس کلمہ توحید کو ان بے ایمانوں کے بیچ میں چلا کر پڑھوں گا۔ چنانچہ اسی وقت مسجد حرام میں تشریف لے گئے، بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔ پھر کیا تھا، چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا، مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے اوپر بچانے کے لیے لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کہ کیا ظلم کرتے ہو، یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستہ میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کا آنا جانا بند ہو جائے گا۔ ان پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر با آواز بلند کلمہ پڑھا اور لوگ اس کلمہ کے سننے کی تاب نہ لا سکتے تھے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ فائدے میں شیخ الحدیث صاحب لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے باوجود اپنے اسلام کو چھپاؤ، ان کا یہ فعل حق کے اظہار کا ولولہ اور غلبہ تھا۔ جب یہ دین حق ہے تو کسی کے باپ کا کیا اجارہ ہے جس سے ڈر کر چھپایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ ممکن ہے تکالیف کا تحمل نہ ہو، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مجال ہی نہ تھی۔ چنانچہ اس کا کچھ نمونہ مستقل باب میں آ رہا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی دین کے پھیلانے میں ہر قسم کی تکالیفیں برداشت فرما رہے تھے۔ اس لیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سہولت پر عمل کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینی و دنیاوی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے قدم چوم رہی تھی، ہر میدان ان کے قبضہ میں تھا۔ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا، بڑی سے بڑی قوت بھی اس کو روک نہ سکتی، ورنہ بڑے سے بڑا ظلم اس کو دین کی اشاعت سے ہٹا سکتا۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا اسلام کی خاطر بڑی بڑی تکالیفوں کو برداشت کیا۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت نے ہم سب کی بھی کامیابی اپنے پورے کے پورے دین پر چلنے میں رکھی۔ اب یہ دین ہم سب کی زندگیوں میں آ جائے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت کی ضرورت ہے۔ ختم نبوت کی وجہ سے یہ ذمہ داری ہر کلمہ گو کی، جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا ہے، اس بنیادی اور سرداری والے کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے۔ تو میں بھی انشاءاللہ ارادہ کرتا ہوں، آپ سب بھائی بھی ارادہ فرما لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اینڈ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک پہنچتی رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔